اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، کچھ سیاستدانوں کے حوالے سے اگر فیور میں کچھ بیانات دے دیے جائیں تو سوشل میڈیا پر ان کے پے رول پر ہونے کے الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں، اور مجھ سمیت ایسے بہت سارے صحافی اور اینکر پرسنز اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دینے چاہتے ہیں کہ کوئی سیاستدان کسی اینکر کی پھوپھی کا لڑکا نہیں ہوتا۔ جو صحیح بات کرے گا اس کو صحیح کہنا، اور جو غلط بات کرے گا اس کی غلطی کی تائید نہ کرنا ہی ایک اینکر ہونے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی میری کوئی پھوپھی کے لڑکی نہیں ہے، لیکن ان کا جو بیان پچھلے 3 دن سے میڈیا کی زینت ہے، میں اس سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں۔ ان کا بیان کیا ہے؟ ان کا بیان یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد حکومت اپنی نوکری پکی کر رہی ہے کہ کسی طرح اقتدار بچا لیا جائے، اور اپوزیشن اپنی نوکری پکی کر رہی ہے کہ کسی طرح اقتدار گرا دیا جائے۔ اب ان دونوں صورتحال میں جس جمہوریت کا راگ الاپا جاتا ہے وہ جمہور کہتے ہیں عوام کو، وہ جمہور کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، صحیح معنوں میں جمہوریت جمہور کی منشا کو کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات جمہوریت کی منشا کے بالکل برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ جمہور یعنی عوام نہیں چاہتے کہ کوئی احتجاج کرے، عوام نہیں چاہتے کہ کوئی تصادم کرے، لیکن عوام یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان سے ان کا ریلیف چھین لیا جائے، عوام یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو مہنگائی کے دلدل میں دھکیل دیا جائے، عوام یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے سروں پر مافیاز کو مسلط کر دیا جائے، اور عوام یہ بھی نہیں چاہتے کہ محض بیانات سے، تقاریروں سے اور میڈیا ٹاکس کے ذریعے عوام کی امیدوں کا وہ مذاق سرعام اڑایا جائے جس کی پاکستان میں کبھی تاریخ نہیں ملتی۔ دوبارہ آ جاؤں گا اپنے پسندیدہ ٹاپک پہ، کراچی پہ۔ کراچی کی صورتحال بہت ہو گیا یار، میں بھی تھک گیا ہوں، کوئی نہیں سننے والا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن کے صدر خرم شیر زمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ کہ معیشت کے استحکام کے لیے عمران خان صاحب نے عوام کو ٹیکس دینے پر لگا دیا۔ بالکل لگانا چاہیے، پوری دنیا میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں لوگ ان مسائل سے دوچار نہیں ہیں جن مسائل سے دوچار ہماری عوام ہے۔ اگر ٹیکس دینے کے بعد بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا ہے تو پھر ایک بات کھل کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جیب بھرو اور کٹو۔ یہ پالیسی ہر حکومت کی رہی ہے، اور موجودہ دور میں بھی یہی پالیسی دکھائی دے رہی ہے۔ زبیر موتی والا صاحب جید صنعتکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بالکل غور طلب ہے کہ اس شہر سے 14 MNAs 21 MPs موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں، لیکن یہاں پر کیا صورتحال ہے کہ صنعتوں کو گیس سپلائی کرنے سے معذرت کر لی گئی دونوں ہاتھ جوڑ کر کہ ہم آپ کو گیس سپلائی نہیں دے سکتے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ معیشت پہلے ہی بیٹھ چکی ہے، مزید بیٹھ جائے گی۔ بے روزگاری، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، پھر کیا ہوگا جی؟ اس کے بعد جی امائیں پھانسی لگائیں گی، بچے بلکتے پھریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ صنعتکار یہاں سے جو اپنا بزنس اٹھا کے بنگلہ دیش، نیپال اور ایسے ممالک میں جا رہے ہیں جو ہمارے بعد عمل میں آئے ہیں، ہمارے بعد ان کا قیام ہوا ہے، وہاں پر معیشت اس حد تک کام کر رہی ہے کہ لوگ اپنے کاروبار یہاں سے سمیٹ کے وہاں لے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ وہاں لے جائیں گے۔ صنعتکاروں، تاجروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا۔ پاکستان نہیں تو دبئی صحیح، دبئی نہیں تو بنگلہ دیش صحیح، بنگلہ دیش نہیں تو برطانیہ صحیح، ساری دنیا پڑی ہے، مشکلات صرف پاکستان میں ہیں۔ اور یہی صورتحال میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو اس جگہ پر واپس پہنچا دیا گیا ہے جہاں سے بڑی مشکل کے ساتھ کراچی آگے آیا تھا۔ اب صنعتوں میں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں کوئلے کے پلانٹ لگیں گے،
اور کوئلے سے فیول پیدا کی جائے گی, گیس بنائی جائے گی اور اس کے بعد صنعتیں چلیں گی. یعنی صحیح معنوں میں حکومتی سطح ہو یا پھر وہ تمام ادارے جو کہ معیشت کو اوپر اٹھانے کے لیے بلندی پر پہنچانے والا اوپر بول رہا ہوں, ورنہ یہاں تو معیشت کندھوں پر آ گئی ہے, بہت اوپر اٹھا لیا معیشت کو اوپر اٹھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے جناب, یہ صنعت کار, یہ تاجر کہاں جائیں گے؟ ان کو بھی چھوڑیں, ان کے ماتحت جو کام کر رہے ہیں لوگ, جن کی دہاڑیاں محض 800 یا 700 روپے دن کی ہے, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کوئی نہیں سوچے گا. اگر زیادہ مسئلے مسائل ہوں تو اقوام متحدہ میں عمران خان کی تقریر سن لیں, آپ کو آرام آ جائے گا. اور زیادہ مسئلے ہوں تو آپ اپوزیشن کے دعوے سن لیں. یہی دوائیاں رہ گئی ہیں, اور یہ وہ بہترین دوائیاں ہیں جن کے حوالے سے ڈاکٹر یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. سماجی فلاحی ریاست نہیں جی, پھر بولوں گا, فلاحی تنظیموں کی ریاست. اگر بشیر فاروقی صاحب نہ ہوں, فیصل ایدی صاحب نہ ہوں, ظفر عباس صاحب نہ ہوں, ملک ختم. کوئی نہیں پوچھتا کسی کو. یہاں پر اگر سکون سے کوئی ایک بندہ نوالا کھانے کے در پہ ہوگا نا, تو 10 بندے اس نوالے کو چھیننے کے لیے باجو میں کھڑے ہوں گے. اور یہی صورتحال آج میں دیکھ رہا ہوں, وہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں جو تھوڑا بہت درد رکھتے ہیں, انسانیت رکھتے ہیں. ورنہ اندھوں کا معاشرہ ہے یہ, اندھے گھوم رہے ہیں. یہاں پر تمام لوگوں کو جو صحیح معنوں میں عوام کے کرتا دھرتا تصور کیے جاتے ہیں, جن کے نعرے کبھی بھٹو کی نظر میں ہوتے ہیں, کبھی دیا جلائے رکھنے کے نظر میں ہوتے ہیں, ان تمام لوگوں کو گاندھی جی کا بندر بنا دیا گیا ہے کہ نہ کچھ دیکھو, نہ سنو, نہ بولو. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار امان اللہ شاہ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ امان بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد نور صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ خالد بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیٹریوٹک یوتھ سے میرے ساتھ موجود ہیں میر ذیشان خان صاحب. بہت شکریہ میر صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. امان بھائی, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر, صحیح معنوں میں اگر یہ کہوں کہ ایک بار پھر ملک اور خاص کر کراچی اس نہج پر آ رہا ہے کہ اب ہمارے گھروں میں گیس نہیں آئے گی, ہم چولہے کے اوپر جو ہے وہ کھانا نہیں پکائیں گے, لکڑیوں پہ پکائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا علی بھائی شکریہ ادا کروں گا, اور آپ پوری ٹیم کا, کہ آج آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے جتنی اس وقت جو بات کہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بات بھی کہیں غلط نہیں نظر آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 سال پہلے جب الیکشن کے اندر پی ٹی آئی حکومت جب آ رہی تھی, آپ نوٹ کریں اس وقت یہ تھے کہ کون سے ان کے منشور کے اندر چیزیں تھی. اس وقت کوئی چیز ایک کمپلیٹ ہوئی ہے یا اسٹارٹنگ کے اندر بھی کوئی چیز آ رہی ہے؟ جیسے بہت ساری جو ہے وہ بتا رہے ہیں بھائی, جیسے تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ شجرکاری کے حساب سے, فیکٹریز کے حساب سے, گورنر ہاؤس کے حساب سے, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک چیز پہ امپلیمنٹ نہیں ہے. اچھا, سب سے جو زیادہ امپلیمنٹ ہے سر, نہیں امپلیمنٹ ہے نا, اسٹارٹنگ ہے. انہوں نے کہا تھا رلاؤں گا, سبھی رو رہے ہیں جی. ایک میرے پاس میسیج بڑا اچھا آیا تھا. میں اپنی پوری جتنے بھی ہمارے پورے خاندان والے اور جتنی بھی میری ٹیم کے لوگ ہیں, وہ سب پچھلی حکومت سے پریشان تھے. کیوں کہ مہنگائی کے حساب سے کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں, روزگار نہیں, نوکریاں نہیں, کچھ بھی نہیں. آسرا ایک ہو گیا کہ بھائی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نے سب کرنا ہے. سبوں نے ووٹ دیے, نو ڈاؤٹ, چاہے دیے یا نہیں دیے, لیکن اقتدار میں لے کر آئے. میں لے کر آیا, میں سچ بولوں گا, ہمارے جتنے اپنے تھے وہ سب لے کر آئے. لیکن امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ کراچی کے اندر دیکھ لیں, گرین لائن منصوبہ ہے وہ 2 سال تک رکا ہوا. میرا خیال ہے ابھی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پہلے جو تھوڑا سا اسٹارٹ کیا اس کو, بارشوں کے اندر اتنے برا حالات تھے, کراچی کو دیکھنے والے نہیں تھے. خان صاحب کے دعوے بہت اچھے تھے. پہلے ایک بات بتا دوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت میں جب بھی کوئی آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو کوئی بیرونی دباؤ ہے. کیا وجہ ہے؟ یعنی جو میں اپنی بات کروں گا, ہماری بھی ایک چھوٹی تھی ایک چیریٹی کا ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہے شاز بردر کے نام سے. جی. ہم نے جو دعوے کیے الحمدللہ اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. سبزی کی گاڑی ہے, بورڈ ہے, یا واٹر کولر ہے, یا مثال ہے سائن بورڈ کراچی میں لگانے اللہ کے نام کے, جو بھی ہم الحمدللہ اس میں کر رہے ہیں.
یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے جتنی باتیں کی ہیں وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اسٹارٹنگ ہو رہی ہے, چلو درخت لگانے کے بھی آپ دیکھ لیں کہ شروع ہو رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہے. ڈیم بننا شروع ہوا ہے لیکن ابھی تک بن نہیں رہا. گرین لائن کا جو منصوبہ ہوا تھا 2 سال رکا رہا, اب تھوڑا سا شروع ہو رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے ایسی سمجھ میں نہ آتی. اور مہنگائی کا اتنا طوفان جو ہے, شروع سے نعرہ ایک تھا کوئی بھی حکومت آئے, دیکھیں ہم نے جو حکومت میں جو جتواتے ہیں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے ملک کے اندر بھوکا نہ رہے. پہلا تو یہی ہے نا سب سے پہلے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی لوگ جو ہے وہ بے روزگار نہیں رہے, انہیں نوکری ملتی رہے. تیسرا یہ ہے کہ جو یہ لوگ خودکشیاں جو کر رہے ہیں, ڈکیت بن رہے ہیں, تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی کہا کہ ڈکیت اپنی مرضی سے نہیں. میں کہتا ہوں یقین مانے میری اپنی نظر کے اندر ہے کہ اس وقت جتنی بھی یہ ڈکیتیاں ہو رہی ہے یہ صرف اس حکومت کی وجہ سے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ روزگار نہیں ہے, کسی کے بعد کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج کے ریٹ دیکھ لیں, آج ٹی وی پہ چل رہا تھا میرا خیال ایک چینل کے اوپر کہ سبزیوں کے ریٹ پھر آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. یعنی ہمارا جو ملک ہے اس میں کس چیز کی کمی ہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جس ملک کے اندر 4 چیزیں ہوں وہ ملک مان ہی نہیں سکتا کہ وہ ترقی نہ کرے. جیسے اس کے بعد پہاڑ ہوں, اس کی زمین زرخیز ہو جس کے اندر سبزیاں پھل وغیرہ سب, ہمارے ملک کے اندر ساری چیزیں ہیں. بالکل ہے. اچھا ایک ریگستان ہو, ہمارے ملک میں ریگستان کہاں نہیں ہے, الحمدللہ ایک ریگستان ہے. ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. کوئی ڈکیت اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا, یہ حالات اس کو مجبور کرتے ہیں, کیونکہ ان کے جو ہے آگے ان کے بچے ہیں, ان کے باپ ہیں, اس کے ماں ہیں, اس کی بہنیں ہیں, سبوں کو کس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر توجہ دے کہ روزگار کا کوئی نہ کوئی سسٹم شروع کرے. یہ کووڈ کا جو مسئلہ ہوا 12,000 سے شروع ہوا تھا کہ 12,000 دیں گے, کس کس کو ملے, جتنے بھی لوگوں کو ملیں وہ اس کے اندر اگر 1,000 لوگ اور اس میں 100 لوگوں کو ملے تو 900 لوگ جو نہیں ملے ان کے, اور 12,000 سے ہوگا کیا. جی صحیح بات. مین تو ان کو جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے, ہاں موٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہے. مین ان کو یہ کرنا چاہیے, میری اپنی ایک سوچ ہے کہ جیسے بڑی اچھی ایک انڈیا کی ایک فلم آئی تھی, اس کے اندر جو ہے انیل کپور کہتا ہے بھائی آپ نے وہی چیزیں جو کہی ہیں وہ عمران خان صاحب نے کہی تھی اور اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, لیکن سمجھ سے باہر ہے. حالانکہ عمران خان بہت مجھے ان کے اوپر ٹرسٹ ہے, سچی جو بات ہے, لیکن جو ٹیم ممبرز ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے. کہ جیسے آپ نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کیس بنا, اس سے پہلے بھی ایک اور میں نام لینا نہیں چاہ رہا, ان کا جو ہے ان کا بھی جو ہے کیس بنا, مشینیں سلائی مشینیں اور یہ وہ ساری چیزیں جن کے اوپر کیس بنتا ہے وہ جو ہے وہ سائیڈ ہو جاتے ہیں, وہ یا تو باہر چلے جاتے ہیں یا ان کو سائیڈ کر دیا جاتے ہیں, اسکرین سے غائب کر دیا جاتے ہیں. صحیح. اب کیا کریں کہ جن کے اوپر کیس بنے گا, آیا کہ وہ اتنے سارے ایک کر کے سارے کیس ہی بنتے رہیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر میں اپنے آپ کے توسط سے ایک میسیج بھی ان کو دینا چاہوں گا کہ اس وقت یہ سیاست کو چھوڑ دیں کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا, جو بھی ان کی ٹیم میں جو سب سے زیادہ اور ٹیموں کو گالیاں دیں گے وہ سب سے زیادہ اوپر ہے. بالکل ایسے ہی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, مان بھائی میں واپس آؤں گا, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بات بہت اچھی ہے کہ صحیح معنوں میں بہت ہوگی گالی گلوچ, اب کرنا ہے تو امپلیمنٹ کرنا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خالد نور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں. خالد بھائی, ایک بات میں مسلسل کرتا ہوں کہ اگر میں یہاں کی کسی مسائل کی نشاندہی کروں یا اس پہ آواز اٹھاؤں تو بہت سارے لوگ نکل کے آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ فلاں ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے, ڈھمکا ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہوئی تھی فرانس کی اور لنڈن کی, کہ وہاں پہ ان کے کام نہیں ہوئے, جن لوگوں نے کرپشن کیا تھا اٹھا کے ان کو کوڑے دان میں ڈالا گیا, سیاستدانوں کو. کہ یہ کام شروع ہو جانا چاہیے پاکستان میں؟ محمد علی بھائی, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا, اور جس طرح آپ نے شروع میں گفتگو کی اور امان بھائی نے, میں ان تمام گفتگو سے اتفاق کروں گا کہ واقعی مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا, پاکستان میں بھی ہوگا, اور خاص طور پہ کراچی میں. وجہ کہ آپ صبح لیتے ہیں ایک چیز 100 روپے کی, شام میں 150 روپے کی ہو جاتی ہے, کوئی گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے. ہم 18ویں ترمیم کے چکر میں, وفاق صوبے کے چکر میں, صوبہ مقامی حکومت کے چکر میں لگا ہوا ہے. بارش اتنی ہوئی پورا شہر برباد ہوا,
آپ نے بھی پروگرامات کیے جی سوشل میڈیا پہ بتایا گیا اور ہماری مسلح افواج بھی آ گئی جی اور وہ ایسا قومی ادارہ ہے پورے پاکستان اور خاص طور پہ کراچی والے اعتماد کرتے ہیں. صحیح. بدقسمتی سے آج 1.5 مہینہ ہو گیا کراچی پیکج کھائیں, ایک چیز نظر نہیں آ رہی ہے, اور اگر کہیں تو سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں اب تو غدار ہو گئے. میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا کون غدار ہے کون محب وطن ہے. نہیں ویسے اس بات پہ اگر ہم جائیں تو ہم لوگ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ 3 سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ تو میں بھی غدار ہوں. تو وجہ یہ ہے کہ آپ تو کراچی کے بیٹے ہیں نا, جی جی, آپ کو تو دفاع کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے, لیکن پہلی دفعہ غدار پنجاب سے بھی اب برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس ملک کی بدقسمتی ہے. جی جی, پنجاب کی محرومی کا ازالہ ہوا ہے. لیکن آپ کسی بھی کرپشن کا الزام لگائیں, صحیح, اور واقعی لگے ہوئے بھی ہیں, میں کسی کی دفاع نہیں کروں گا, اور کورٹ کا کام ہے, نیب کا کام ہے, بالکل جنہوں نے کیا ان کو لٹکا دینا چاہیے. صحیح. لیکن یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک جگہ سابق جنرل بالکل 100% دل رو رہے ہیں. ہم افواج پاکستان کے حمایتی ہیں, جی, ہم پاکستان کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, صحیح, اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے بعد پاک افواج اس ملک کی محافظ ہے. بے شک بے شک. جب جنرلوں کو نہیں چھوڑا جائے گا تو آپ یا میں کیا چیز ہیں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم, انڈیا تو ہنس رہا ہوگا. پرائم منسٹر محب وطن ہے, اس سے کوئی کار نہیں ہے, بہت دیانتدار انسان ہے, جی, لیکن بیوقوفی کی بھی انتہا ہے. آپ مودی جی کا ایجنڈا ناکام کر رہے تھے, آپ نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ ایف آئی آر کر دی. خدا را اس کو ایکشن لینا چاہیے, اداروں کو انوالویشن ہونا چاہیے. ملک کا مسئلہ ہے, سیاست نہیں ہے اس میں. صحیح. نون لیگ نے تباہی کری, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اس طرح ملک چلے گا بدقسمتی نہیں. آپ گراس روٹ پر بھی نہیں آ رہے ہیں. مقامی حکومتوں کا نظام پورے پاکستان میں ختم ہوا ہے. صحیح. کراچی میں بھی نظام ختم ہو گیا, تھوڑے بہت مسائل حل ہو جاتے وہ بھی تباہ ہو گئے. تو یہ کیا بنے گا؟ آپ جیسے محب وطن صحافی جو خود مصائب کا شکار ہیں, جی جی, آپ بھی انکوائریاں بالکل بھگت رہے ہیں, جی, لیکن الحمدللہ صاف شفاف ہیں. آپ الحمدللہ اپنی کاس میں کھڑے ہوئے. لیکن ایک عام آدمی, کرونا آیا, کرونا کے بعد کیا ہوا؟ راشن تقسیم ہوا, راشن میں بھی بے ایمانی شروع ہو گئی. ابھی امان بھائی بتا رہے تھے, ابھی ہمارے ابرو صاحب سے بھی میری پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی. جی, تو یہ تو بہت تباہی ہے. 12,000 روپے ہوتا کیا ہے؟ ایک دفعہ دے دیا آپ نے, اور اس کے لیے بھی کسی ایک شخص آیا میرے پاس, ہمارے محلے کا چوکیدار تھا, اس نے بتایا کہ کسی این جی او نے اس کو عمرے پہ بھیج دیا تھا, اس کا نام کٹ گیا. کہا تم تو استحقاق ہی نہیں رکھتے ہو. اس نے کہا خدا را میں چوکیدار ہوں, میں نے یہ کیا اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو نہیں ملا. ایک سفید پوش آدمی جو محلے میں مانگ ہی نہیں سکتا ہے بیچارہ, جی جی, اس کے لیے تماشا کر دیا. صحیح. اور میں آپ کی بات اتفاق کروں, این جی اوز نہیں ہوتی تو یہ ملک کا تو معاملہ ہی خراب ہو جاتا. بالکل ایسا ہی. کہاں تک ہم جائیں گے؟ جی, کہاں تک فوج؟ اگر فوج کی بات کریں تو ہم کہیں گے کہ فوج کو بلایا جاتا ہے. فوج آتی کیوں ہے؟ ہماری نااہلوں کی وجہ سے آتی ہے. میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں بھی ایک سماجی کارکن ہوں, لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے ملک ہم لے کے کہاں جا رہے ہیں. خدا را میں آپ کے توجہ سے اداروں کو کہتا ہوں کہ مداخلت ضرور کریں اور ملک کے لیے کریں. ایس بی سی کا کیا حال ہو رہا ہے؟ جی, ایک عام آدمی مکان نہیں بنا سکتا ہے. صحیح. اور ویسے 8-8 منزلہ, 10-10 منزلہ, 12-12 منزلہ واٹر بورڈ, جب علاقے کے ایم این اے ایم پی اے پیسہ لینا شروع کر دیں گے, ایک کنیکشن, آپ بھی 120 گز کے مکان میں رہتے ہیں, جی جی, تو ایک کنیکشن 120 گز میں لاکھ روپے 2 لاکھ روپے رشوت مانگی جائے گی, تو کیا حال ہوگا؟ صحیح. کے الیکٹرک کے لیے بڑی ہم نے باتیں کری, جی, کہاں گیا معاملہ؟ کے الیکٹرک میں جب بڑے بڑے اتھارٹیوں کو نہیں بٹھایا جاتا ہے, جی جی, اور بلنگ آپ بات کریں گے تو الٹی سیدھی بل بنا دیتے ہیں. صحیح صحیح. تو علی بھائی بدقسمتی یہ, میں آپ کے توسط سے مطالبہ یہ کروں گا حکومت پاکستان سے, حکومت سندھ سے, اور اس اداروں سے اس ملک کے, کہ خدا را اس ملک کے لیے سوچیں. آگے ہم کو محرموں میں, سفر میں اور مذہبی منافرت میں لگا دیا. جی, ماہ ربیع النور آ رہے ہیں. جی جی جی, بالکل. ایک ہم کو اچھی کاز کے لیے آنا چاہیے. صحیح. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنایا گیا تھا ملک, اور ریاست مدینہ یہ جی کہ ایک دوسرے سے اختلافات اس طرح شدید ہو جائیں گے, صحیح, ذاتیات پر آ جائیں گے. جی, خدا را اس ملک کے لیے سوچیں. بالکل ایسا ہی ہے. میر ذیشان خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیٹریوٹک یوتھ سے. ذیشان بھائی, سر آپ بھی یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں, میں بھی یوتھ سے تعلق رکھتا ہوں. سر ایک وقت میں ایسا ہوتا تھا
کہ یوتھ ڈیزائن کرتی تھی سب چیزیں کہ جی میں پڑھوں گا لکھوں گا نوکری کروں گا یا کاروبار کروں گا. پاکستان میں دونوں چیزیں نہیں ہیں, تو اب جو ڈگری ملے گی وہ محض کاغذ کا ٹکڑا ہی تسلیم کی جائے گی. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو اور بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا شو پہ. دیکھیں ایکچولی سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ میرٹ بیسس پہ جو ہے نا کام رک گئے آپ کے. ٹھیک ہے, یہاں سب سے جو مین ایشو ہے آپ کے اداروں میں جو مسئلہ چل رہا ہے وہ بلیک شیپس بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ سورسز پہ پرچیوں پہ جابز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آج آپ دیکھیں کہ اچھی یونیورسٹیز سے اچھے گریڈز پہ لوگ جو نکلے ہوئے ہیں وہ بیچارے یا تو کوئی برگر کا ٹھیلا لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی فرائز شاپ کھول رہے ہیں. ابھی نیوز چینلز میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل چل رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر سوپ بیچ رہے ہیں. جی بالکل, بالٹی میں. اب آپ یہ جب ہمارے ملک میں ایک ایجوکیٹڈ بندہ جو اتنا ٹائم لگا کے پڑھے تعلیم حاصل کرے, اس کے بعد اس کے ساتھ اگر یہ کنڈیشن ہوگی تو آپ بتائیں جو ہماری آنے والی یوتھ ہے, جو جنریشن ہے, وہ اور کیسے اسٹڈی کی طرف آئے گی؟ پھر وہ ایجوکیشن سے دور ہونا شروع ہو جائے گی. جب MBBS کی ڈگری والے لوگ اگر سوپ بیچیں گے تو پھر یوتھ کیوں اسٹڈی کی طرف آئے گی, ایجوکیشن کی طرف کیوں آئے گی؟ ایسا ہی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے ہمارے جو ادارے بیٹھے ہیں, جو گورنمنٹ ادارے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہے جو بلیک شیپس ہیں ان کو نکالنا ہے کہ میرٹ پہ کام ہو, کیونکہ ہمارے ملک میں میرٹ پہ کام ہونا بہت بند ہو گیا. اس وقت ہمارے پاس کیا کنڈیشن ہے کہ اگر میں ایک MNA یا MPA کا بھتیجا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھے کسی پولیس والے نے ہاتھ دیا, مجھے پتا ہوتا ہے میرے چاچا MNA MP ہیں, میں نے اس کو آگے سے بات نہیں کرنی ہوتی, نہ میں نے اسے عزت دینی ہے, میں نے چھوڑتے ہی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پیچھے میرے ہوا بھری ہوتی ہے کہ یار میں MNA کا بھتیجا ہوں, MBA کا بھتیجا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی ینگ جنریشن, جو بھی ہماری جنریشن ہے, اس سے پہلے اپنے گھر سے جو ہے ہمیں چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں کہ سسٹم چینج ہو. ہم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ ہم چینج ہو جاتے ہیں, سسٹم آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا, کیونکہ ہم سے سسٹم ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو سسٹم نہیں ہے. اچھا, تو ہمیں کس طرح چینج ہونا چاہیے سر؟ سر دیکھیں, ہم اس طرح سے چینج ہوں گے کہ پہلے جو ہمارے چاچا ہمیں جو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو پولیس والا روکے تو آپ نے اس کو تڑی دینی ہے. اچھا, سب سے پہلے اس چاچے نے ہمیں بتانا ہے کہ بھائی آپ کو اگر کوئی روکتا ہے, سب سے پہلے آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے, وہ ایک لا انفورسمنٹ ادارے کا بندہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, پھر اگر آپ نے کوئی قانون شکنی کی ہے, اگر آپ کوئی کرمنل نہیں ہو, آپ رکیں, اسے ساری ویریفیکیشنز کروائیں, آپ پھر آگے موو کریں. اچھا, لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ کا بھی تو مسئلہ ہے نا ذیشان بھائی, کہ اگر سیاست دان ہے تو ہم لوگوں کے ذہن میں ہوگا کرپشن کرتا ہے, ٹھیک ہے, پولیس والا ہوگا تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ رشوت لیتا ہے, اس کو کیسے عزت دیں سر, اپنا ضمیر مار دیں اس کے چکر میں؟ سر اصل میں دیکھیں مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم ہمیشہ سے جو سوچتے آ رہے ہیں جی کہ ہم کیوں ایسا کریں, سامنے والا ہماری گاڑی دیکھے, ہماری نمبر پلیٹ دیکھے اور ہمیں دیکھے. اچھا, ہمیں اب یہ چینج کرنا ہوگا اپنے اندر. ٹھیک ہے, ہم اگر پولیس والے دیکھیں جو پہلے اگر تھے کوئی ایسے لوگ اداروں میں, اب تقریباً آپ سمجھے 80% اگر پولیس میں جو ہے نا آپ کے پاس بالکل فریش لڑکے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گاڑی میں کون بیٹھا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. کیوں؟ ایک تو ہماری سوشل میڈیا نے اسے بہت اچھا سپورٹ کیا انہیں, پھر اس کے بعد میڈیا نے انہیں بڑی اچھی سپورٹ کی ہے کہ وہ اب اپنی نوکری بہت ریلیکس ہو کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, خاص طور پہ کراچی میں تو بہت ریلیکس ہو کے, کیونکہ کراچی میں سب سے زیادہ ایشو یہ ہوتا تھا کہ ان کو پہلے سوشل میڈیا کی اویئرنیس نہیں تھی پولیس والوں کو, پھر وہ اتنے ایجنٹ تھے کہ وہ کسی کے پیچھے بھاگنے کی ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. اچھا, اب جتنی بھی پوسٹنگ ہوئی ہیں وہ سارے ینگ لڑکے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں پھر بتایا گیا ہر چیز. ذیشان بھائی اگر بات وہیں آ جائے گی نا سر, کہ دیکھیں آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, پورے پاکستان کی بات کر لیتے نا, ایک MPS آپ نے اپنی گاڑی سے اڑا دیا ایک پولیس والے کو, وہ بیچارہ مر گیا, ٹھیک ہے, وہ بری ہو گئے. ان کی ایک پیشی کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ وہ بختر بند سے اتر کے اور صحافیوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تم لوگ بے غیرت ہو, اور تم لوگوں کو کیا پہلے سے پتا تھا. اس طرح کے لوگ تو مسلط ہوئے ہیں, کیسے آپ اور میں کیسے اپنا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں, یہ بتائیں. اصل میں سر مسئلہ وہی ہے علی بھائی کہ ہم ہی لوگ ان کو لے کے آتے ہیں. اچھا, اور یہی ہمارے سر پہ بیٹھ جاتا ہے. بالکل, ہم اب تک جو ہے نا ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ اس وقت چل رہا ہے ہمارے ملک میں, ٹھیک ہے, ہمیں بہت ایزیلی یوز کر لیا جاتا ہے. جی, کیونکہ آپ کا ملک جو ہے اس وقت 5th جنریشن وار میں ہے. بالکل, ٹھیک ہے, آپ کو اب یہاں پہ ضرورت نہیں ہے بم بلاسٹ کی, کسی بھی چیز کی. اب یہاں پہ جو آپ 5th جنریشن وار میں انٹر ہو چکے ہیں, یہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو آپ کی افواج کے خلاف, ٹھیک ہے, آپ کو کسی اور کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ لسانیت پھیلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, شیعہ کو سنی اور اس طرح کے ٹاپکس پہ لڑوایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے ہمیں دور ہونا ہوگا کیونکہ ہم 5th جنریشن وار میں ایڈ ہو چکے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. دوسری چیز سر سب سے بڑی, ہم ابھی تک کبھی کسی کے جھنڈے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کبھی کسی جھنڈے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمارا جو اصل جھنڈا تھا پاکستان کا جھنڈا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا, جو ہماری مین چیز ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمیں سب سے پہلے, آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں,
آپ اگر ابھی یہاں سے دبئی لندن کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کیس آپ وہاں پہ مس پلیس ہو جاتے ہیں, آپ کے پاسپورٹ پہ وہاں وہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ڈپورٹ کرنے کے لیے, تو وہ آپ کے پاسپورٹ پہ نہ تو سندھی لکھا ہوگا, نہ مہاجر لکھا ہوگا, نہ سندھ سے لکھا ہوگا, نہ پنجاب سے, نہ کے پی کے سے, اس پہ صرف لکھا ہوگا پاکستانی. جی صحیح, ٹھیک ہے, وہاں جا کے ہم پاکستانی بن جاتے ہیں. صحیح ہے. یہیں آ کے دو جگہ ہیں, یا تو بیرون ملک جا کے ہو جاتے ہیں یا انڈیا پاکستان کے میچ میں پاکستانی ہو جاتے ہیں. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. امان اللہ شاہ صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آیا آگے آنے والے وقتوں میں کن چیزوں کا عوام جو ہے وہ سامنا کرنے والی ہے اور کن چیزوں کا یہ ملک متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. امان اللہ شاہ صاحب, جناب والا بتائیے گا سر دھرنا, سیاست, احتجاج, یہ سب چیزیں اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ بکنے نہیں والی, صحیح معنوں میں ہر دور میں بکی ہیں, ٹھیک ہے سر, اور اگر یہ چیزیں ملک اس کا متحمل ہو بھی نہیں سکتا اور ان کی مخالفت میں کوئی صحافی بات کر دے تو اس پہ لفافی ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. کیا لگتا ہے سر, یہ جو اب پی ڈی ایم کے اجلاس ہوں گے, احتجاج ہوں گے, دھرنے ہوں گے, کوئی آؤٹ پٹ نکلے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی بھی رزلٹ آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1 2 3 4 اب باری ہے پی ٹی آئی والوں کی, پیپل پارٹی والوں نے کیا, ایم کیو ایم والوں نے کیا, اب ان کی باری ہے. تو اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. سیدھی سی بات ہے, میرے تو الفاظ ایک سیدھے تھے, پہلے بھی تھے, اب بھی وہی ہے کہ اگر ریاست مدینہ کے اوپر کام کرنا ہے تو پچھلی باتوں کو لپیٹ کے رکھنا ہوگا اور آئندہ دیکھنا ہوگا. جو 22 کروڑ عوام ہے, اس عوام کو ہم نے کیا ڈیلیور کرنا ہے وہ دیکھنا ہے. 2 سال سے اوپر ٹائم نکل گیا ہے, اب جو ٹائم باقی ہے اس ٹائم کے اندر پی ٹی آئی والے کیا دے رہے ہیں. یعنی میں بلکہ اس کا بھی نام لوں گا, پی ٹی آئی کو ابھی آپ چھوڑ دیں کہ عوام جو ہے وہ جو بھوکی ہے اس وقت, جی جی, ان کو کھانا مل رہا ہے, جو بے روزگار ہیں ان کو نوکریاں مل رہی ہے, جو بے گھر لوگ ہیں ان کو گھر مل رہے ہیں نہیں مل رہے. میں اس کے اوپر اگر فوکس کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ آگے بھی آئے گی. ادروائز کوئی چانس نہیں ہے, نہ ہی ریاست مدینہ پہ یہ عمل ہوگا, نہ ہی اور کسی چیز پہ عمل ہوگا. لیکن امان بھائی دیکھیں, صحیح معنوں میں اگر پرائم منسٹر صاحب کو بری خبریں دینے کے لیے رکھا ہوا ہوگا, 2 وزیر بری خبریں دینے کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے, باقی وزیر جو ہے وہ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے, تو صحیح معنوں میں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. یہی مسئلہ ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی, میرے الفاظ بھی یہی ہیں, جیسے اگر ہم 3 یہاں جو بیٹھے ہیں, سمجھ لیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں, ہم پارٹیز کے لوگ نہیں ہیں. صحیح, نیوٹرل لوگ سے اگر آپ اسی طریقے سے اگر جو سیاست کے اندر کچھ مخصوص لوگ ہیں ان کو آپ ہٹا دیں, اس کے علاوہ جتنی بھی عوام ہیں وہ سب سے پہلے کیا سوال کرتی ہے, بھائی مجھے کھانا کھانا ہے, مجھے روٹی چاہیے, بھائی میرے پاس گھر نہیں ہے مجھے گھر دو. جو اور ملکوں میں ہو رہا ہے, سنگاپور ہمارے کتنے سال بعد آزاد, بالکل ایسا ہی ہے, وہ آج دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بنگلہ دیش پہلے 2.5 روپے جو ہے یہاں پاکستانی, جی, اور جو بنگلہ دیش کا جو ہے سر افغانستان کی کرنسی اوپر چلی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنا سب جو ہمارے ملک کے اندر ایک تو بہت بڑا ایک بیڈ لک ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہوتے ہیں اس میں چلتی ہے رشوت. صحیح, کچھ بھی کام کروا لو آپ نے, چھوڑے آپ نے ایک لائسنس تک بنانا ہے, اس کے لیے آپ کو رشوت دینی ہے. جب رشوت کے وہ پیسے جائیں گے, وہی پیسے اگر ہمارے جیب میں, ہمارے گورنمنٹ کے کھاتے میں جائیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک ترقی کرے گا. خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی یہ انکم ٹیکس ہونا چاہیے, یہ ٹیکس لگنے, یہ لگنے سارے, لیکن کس طریقے سے لگیں گے. کچھ لوگوں نے جو ٹیکس دینا شروع کیا ہے اور جو باقی جو لوگ ہیں وہ وہی انڈر ٹیبل پیسے چلا رہے ہیں, تو آگے ملک کیسے ترقی کرے گا. صحیح, میں نہیں سمجھتا کہ آگے چلے گا. اس کے اوپر بہت اسٹرکٹلی ایکشن لینا ہوگا, اور اس ایکشن کے اندر میں پیپلز پارٹی والے جو جتنے بھی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے آفس کے اندر, ان کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی اپنے ملک کو مدینہ کی جو ریاست بنانی ہے. ایک چھوٹا سا کام ہم نے شروع کیا تھا کراچی کے اندر کہ اللہ کے نام کے بڑے بڑے بورڈ بنانے ہیں, جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میری اپنی سوچ تھی, میں اپنی پوری ہماری جو ٹیم ہے اس میں نے کہا اگر کوئی آدمی ایک گاڑی کا شیشہ چوری کرنے آتا ہے, وہ کیا سوچے گا کہ یار شیشہ اور وہاں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو شاید 1% بھی اس کے ذہن کے اندر آ جائے گا یار میں تو مسلمان ہوں. وہ چیزیں ہیں امپلیمنٹ کی. صحیح, وہ چیزیں ہیں جو خواتین بیچاری, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بیچاری ایک اتنے سے بیگ کے لیے جب پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں, کیا وجہ ہے,
وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو ہمارا یہ تھوڑی سی 2-3 دن کی سبزی تو ہمیں مل جائیں, کیونکہ ان کے جو بچے ہیں نا وہ بھوکے ہیں, ان کے بچے کھا نہیں پا رہے, وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے ان کو ہم ڈکیت بنائیں, ان کو ہم چور بنائیں. بالکل ایسا ہی. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں, ہمارے بچے بھی اچھے اسکولوں میں جائیں, ہمارے بچے اچھی نوکری پہ جائیں. لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا, معذرت کے ساتھ, اس حکومت کے اندر بھی اللہ کرے کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے چلے. مدینہ کی ریاست بالکل صحیح بات ہے, جو پی ٹی آئی کا منشور تھا A1 ایکسٹرا آرڈنری زبردست, صحیح, نو ڈاؤٹ اٹ, لیکن امپلیمنٹ جو ہے نا وہ جس سپیڈ سے جانا چاہیے وہ نہیں ہے. اگر امان بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ جو مینیفیسٹوز بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ مینیفیسٹو میں جو چیزیں ہیں اگر اقتدار کے بعد اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو آرٹیکل 6 چھوڑے 62-63 ہی لگوا دیں. 62-63 بالکل صحیح بات ہے. اس وقت تو یہی ہے کہ شیشہ دکھایا, چہرہ دکھایا, میک اپ کیا اور پھر آ گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے اسکرین سے غائب, تو پھر ختم کہانی کہ باقی کہاں چلے گئے, مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا. جی آگے بہرحال پی ٹی آئی والوں کو بھی میرا میسیج ہے, اسپیشلی خان صاحب کو آپ کے توسط سے. پہلے بھی میں نے مشورہ دیا تھا کہ برائے مہربانی پلیز فار دا گاڈ سیک آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں کہ جو جو وعدے کیے ہیں اس پہ امپلیمنٹ ہو. سب سے پہلی امپلیمنٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے, صحیح, اب دیکھیں جو نوکری نہیں کریں گے پھر ہم کہیں گے وہاں ڈکیتی ہو گئی, وہاں ڈکیتی ہو گئی. کون ماں باپ ایسا چاہتے ہیں کہ جو میری اولاد ڈکیتی کرے؟ کون اولاد ایسا چاہتا ہے کہ میرے ابو کو پتا چلے کہ میں نے فلانی جگہ پہ ڈکیتی کی ہے؟ کیونکہ ایک دن تو پکڑ ہے, برائی کا برائی انجام. بالکل ایسا ہی. لیکن اگر یہ صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ان تمام لوگوں کو باقاعدہ جابز پرووائڈ کریں. اور جاب کے لیے بہت ساری یہاں پہ کراچی میں, پنجاب میں, سرحد میں, بلوچستان میں بہت ساری ایسی زمینیں, پہاڑ کے پہاڑ ہیں, ان زمینوں کے اوپر فیکٹریز بنائی جائیں. لیکن دیکھیں آپ ہمارا ڈیم تو بن نہیں رہا, تھوڑا سا کام شروع ہوا ہے, کچھ سننے میں آیا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ یہ تھوڑے سے کچھ درخت لے کے لوگ جا رہے ہیں کہ ہم درخت 1 کروڑ درختوں میں سے کچھ درخت لگ رہے ہیں. لیکن کیا یہ فیکٹریاں بن سکتی ہے؟ یہ وہی والی بات ہے کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی سوچ ہے, کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, بالکل جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. صحیح, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے لوگوں کو جابز ملے. صحیح, لوگ جو ہے جاب کریں گے, کوئی ڈکیت پیدا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں سنگاپور میں, دبئی میں 0% کرائم ہے. کیا وجہ ہے؟ ہر آدمی جاب پہ لگا ہوا ہے. چلے ٹھیک ہے. خالد نور صاحب جناب والا بتائیے گا. سر ایک بات ہے, صحیح معنوں میں کسی کی ترجمانی سے ہٹ کر اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو لوگ کہتے ہیں ماضی کی حکومتیں چور تھیں. اگر موازنہ کر لیں تو ماضی میں پرائم منسٹر صاحب لیپ ٹاپ دیا کرتے تھے, آج پرائم منسٹر صاحب چکن کے سالن کی پلیٹ دیتے ہیں, کارخانے بند ہو گئے, لنگر خانے کھل گئے. سر یہ ریاست مدینہ میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ ریاست مدینہ میں تو مساوی شروع کیے جاتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے جابس دینی چاہیے, کاروبار کرانا چاہیے. صحیح. لنگر کھانے سے تو ایک عادی ہو جائے گا انسان کہ اس کو معلوم ہے کہ میں جاؤں گا وہاں کھانا ملے گا, کھانا کھاؤں گا, بس اس کو کیا کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. صحیح. لنگر دینا چاہیے. ریاست مدینہ میں نظام تھا کہ اگر کوئی شہر سے دوسرے شہر جاتا تھا, مسافر خانے بنائے ہوئے تھے, اور کوئی غریب تھا تو اس کو نظام عدل میں اس کو زکوٰۃ کا ایک نظام تھا, اور زکوٰۃ لینے والے بھی نہیں تھے. صحیح. اتنا اچھا وقت آ گیا تھا کہ زکوٰۃ لینے, لیکن بدقسمتی تھی یہاں تو جھوٹ کی انتہا ہے. ریاست مدینہ کہنا بہت آسان ہے, جی, عمل کرنا بہت مشکل ہے. بے شک. وجہ یہ کہ اپنے 6 فٹ کے جسم پہ تو ہم اسلام لاگو نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. جب سفارشی نظام ہو, اپنا ہو غیر, میرٹ کے نظام میں چور ہوں, مجھے بھی سزا ملنی چاہیے, آپ کا چور ہے آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ کیا کہ اپنا چور کو خاموشی سے فرار کرا دو اور دوسرے کے چور کو پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا میں کر دو. یہ ریاست مدینہ کا تصور نہیں ہے. صحیح. یہ ریاست مدینہ کا جو معاملہ ہے وہ عدل و انصاف کا ہے. اور ہمارا ایمان ہے نبی علیہ السلام پہ, ان کے صدقے میں پاکستان بنا تھا, اور ریاست مدینہ کا نعرہ بہت اچھا نعرہ ہے. لیکن امپلیمنٹ کب ہوگا؟ جب مساوی سلوک ہوں گے. صحیح. میں امان بھائی کی باتوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں, لیکن ایک بات سے میں یہ کہوں گا کہ جو ڈاکو ازم ہے, ڈاکو اس طرح عام نہیں بنایا جاتا ہے, لیکن آج 2 قسم کے ڈاکو ہیں. ایک تو بے روزگار ہے, جی جی, ایک شوقیہ بھی ڈکیتیاں کر رہے ہیں. صحیح. وہ نشوں کے آڑ میں کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ انکم 30,000 روپے, اخراجات 2 لاکھ روپے. ایک جو ڈکیتی مارنے آتا ہے
یا واردات کرنے آتے ہیں، جیسے آپ سے کل جی 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 بالکل آپ کو موبائل چھینا، ایک موٹر سائیکل والے نے چھینا، صحیح، وہ موٹر سائیکل اس کے بعد اگر اپنی نہیں لے سکتا ہے، ایک کریم وغیرہ میں بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل 100% ایسے ہی ہے، کر سکتا ہے. لیکن بدقسمت یہ کہ ڈکیت جو ایک فرمائشی بن گئے ہیں ان کے خلاف تو سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. صحیح، اور جو معاشرے میں جن کے روزگار نہیں ہے، جی جو میرٹ سے ہٹ کر آ گئے ہیں، صحیح، اور سرکاری نوکریوں کے علاوہ پرائیویٹ مینجمنٹ ہی نہیں ہے. صحیح، آپ کا کوئی کاروبار کوئی کرنا چاہتا ہے تو 10 ادارے آ جاتے رشوت لینے، وہ کاروباری سمیٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس اگر 50 لاکھ روپے میں قومی بچت میں ڈلواتا ہوں، 30-35 ہزار روپے لیتا ہوں، چلے باقی میرے پاس زیادہ پیسہ ہے میں بیرون ملک چلے جاتا ہوں. بے روزگاری اتنی ہے کہ میں پوش علاقے میں نہیں رہتا ہوں، متوسط کے علاقے میں رہتا ہوں، فیڈرل ایریا میں. صحیح، وہاں پر علی بھائی اتنی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ ایک عام ملازم جو 15,000 روپے میں کام کرتا تھا اس کو فیکٹریوں سے نکالا گیا ہے. صحیح، کرونا میں جو گورنمنٹ نے یہ اتھرائز کیا تھا کہ کسی کو نہیں نکالا جائے گا، سب کو نکال دیا. صرف دعوے تک ہے گورنمنٹ کے، گورنمنٹ کے دعوے کہ جی جی وہ سزا ہو جائے گی، یہ کچھ بھی نہیں. تو 15,000 کی نوکری تو ہے نہیں آپ کے پاس. ادارے ظفر صاحب ہے، سیلانی والے ہیں، اے ڈی والے، چیپا والے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں 1,000-2,000 روپے کا آپ کو راشن دے دیتے ہیں، 5 دن بعد دوبارہ ختم. صحیح. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر ریاست مدینہ کرنی ہے تو کاروبار لوگوں کو کرا کے دیں، کاروبار میں ٹیکسز معاف کیے جائیں، رشوت خور جو ادارے ہیں ان کو لگام دی جائے. اب چھوٹی سی میں بات آپ کو کروں گا، ایک گیس کمپنی ہے جی. اب گیس کمپنی جب تاجران، فیکٹری اونرز، بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں. صحیح. اب سی این جی سیکٹر بھی بند ہو جائے گا. اب ایک عام فلیٹ کا 220 روپے کا جس کا بل آتا ہے، اب گیس کمپنی والوں نے کیا کیا ہے، فیڈرل بھی ہے کہ جی ایم سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا 1.25 لاکھ یوزر ہے میرے پاس، میں نے جو 680 یا 700 روپے بل ہے نا، یہ لوگ اتنا کم کیوں آتا ہے. تو بھائی گیس کمپنی نے ریٹ جو مقرر کیے ہیں، اب جس کی فیملی کے 2 لوگ ہیں جی، یا جس کا گھر بنے اس کے بھی 700 روپے آپ نے کر دیے. صحیح. تو یہ نہیں پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جس کا دل جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے. اچھا. اور وفاقی ادارے تو پہلے تو لیپ ٹاپ وغیرہ تقسیم کر لیا کرتے تھے. صحیح. اب تو وہ ظاہر سی بات ہے کرپشن ہے نا اس میں. جی جی جی. وہ کرپشن ہے. لیپ ٹاپ 20,000 کا ہے، گورنمنٹ کسی میں 50,000 ہے. خان صاحب نے وہ بھی بند کر دیا. اب لنگر خانے چلتے رہیں گے. ملک کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. 18ویں ترمیم، 15ویں ترمیم، 16ویں ترمیم، یہی مسئلہ ہوتے رہیں گے. آپ جیسے محب وطن لوگ ہر وقت ہلکان ہوتے رہیں گے. صحیح. اور آپ اپنا جہاد کرتا رہے. اللہ نہیں چاہا تو کچھ بہتری ہوگی. جی. میں نے اتفاق سے ابھی میں بیچ میں اسلام آباد گیا، آپ بلیو کریں اس میں بھی عجیب چیز ہو گئی. مجھے جو ٹی ٹی آئے انہوں نے کہا کہ بھائی ویسے بات سفر میں ہو رہی تھی، میں نے کہا ماشاءاللہ یار بڑی اچھی ٹرین. بولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ بلیو کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو نواز شریف کی گورنمنٹ میں ٹرین تھی جی، اس میں انٹرنیٹ لگا ہوا تھا، باقاعدہ ٹی وی اسکرین لگی تھی. بولا عمران خان صاحب نے یہ بھی ہٹا دی. جی چلے ٹھیک ہے. میر جان صاحب جناب والا بتائیے گا سر ایک سنجیدہ بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے خلفائے راشدین کا یہ کال تھا کہ اگر کوئی بھوکا مر جائے تو مجھ سے آ کے جواب کرو، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ مولا علی کا بھی کال سامنے ہے ہمارے کہ جی اگر روٹی کی چوری کرتے ہوئے کوئی پکڑا جائے تو حکمران وقت کے ہاتھ کاٹ دو. کل سوشل میڈیا کے اوپر وہ تصویر وائرل ہوئی ہے کہ جس میں ایک ضعیف شخص بھوک کی وجہ سے مر گیا. سر اب بتا دیں صحیح معنوں میں کس کے ہاتھ کاٹ دیں؟ سر اصل میں ہمارے پاس جو ہے نا سب سے بڑا ہمارے ملک میں مسئلہ، جب مسجد میں اذان ہوتی ہے نا صرف اسی چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. باقی اس کے علاوہ ہمارے اندر مسلمان والی کوئی چیز اب رہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت کی اگر ہم باتیں کرتے ہیں کہ مانیٹرنگ ٹیمیں بنا دی جاتی ہیں اور اس پہ جو ہے کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں کہ وہ مر گیا اور ہم ایسے کا وہ کریں گے. دیکھیں ایک شخص تو مر چکا، اب آپ اس کی زندگی واپس نہیں لا سکتے. اگر آپ اس کی زندگی جانے سے پہلے کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے تو وہ نہ مرتا. ٹھیک ہے. آپ ملک میں لنگر خانے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں نا سر، انہیں بہت جھجک ہوتی ہے کسی بھی لنگر خانے میں جا کے یا کسی بھی جگہ لائن لگا کے 12,000 روپے وصول کرنے میں. صحیح. ٹھیک ہے. آپ میں ہم میں سے اگر کوئی 4 لوگوں میں سے اگر مجھے ضرورت ہوگی، میں آپ تینوں کے سامنے نہیں کہہ پاؤں گا، میں بھلے بھوک میں بیٹھا ہوں کسی بھی اس میں بیٹھا ہوں. تو وائٹ کالر لوگوں کی یہی پہچان ہے سر. جو اس میں ریگولر لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب جو اسی چیز کے پروفیشنل ہوتے ہیں کہ لے کے کھانا اور اس طرح سے، انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی. وائٹ کالر، آپ وائٹ کالر کو آئیڈینٹیفائی کریں. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو 12,000 روپے بھی نکلے تھے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی کیا ہوا سر کہ ڈفرینٹ لوگوں کو مل گئے.
جن کے پاس اس سے ڈبل پیسہ تھا. صحیح. ٹھیک ہے, جو بیچارے مجبور تھے, جنہیں ضرورت تھی, انہیں نہ مل سکا. ایسے ہی لاک ڈاؤن کے دوران راشن کی تقسیموں میں بھی ہوا. صحیح. ٹھیک ہے, جو ضرورت مند تھے وہ بیچارے رہ گئے. صحیح. جن کے گھروں میں 5 راشن آلریڈی تھے, وہ 7واں راشن 6واں راشن بھی لے کے چلے گئے. مجھے اس میں ہوا کیا جی کہ بیچارہ ضرورت مند مارا گیا آپ کا. بالکل ایسا ہی ایک ہے. بڑی دیکھیے خبر ہے علی بھائی, میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک واٹر کولر بنا رہے تھے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ واٹر کولر بنا رہے ہو نا, جہاں آپ لگاؤ گے تو کوئی بھی اس کو اٹھا کے لے جائے گا. میں نے کہا یہ بتاؤ یہ واٹر کولر وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ اٹھا کے لے جائیں گے, بیچ دیں گے. صحیح. اور جب بیچنے والا کیا کرے گا؟ وہ پانی استعمال کرے گا نا, پانی پیے گا. جی خان صاحب کی اگر یہ پی ٹی آئی کی جتنی گورنمنٹ میں لوگ ہیں نا, ان کی پالیسی ہونی چاہیے یہی, بالکل, کہ یار اس وقت روزگار دو ان کو. روزگار ہوگا چاہے کوئی بھی. صحیح. اگر پیسے والا ہو وہ بھی کام کریں, جو پیسے والا نہیں ہے وہ بھی کام کریں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ امان اللہ شاہ صاحب, سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے. خالد نور صاحب تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے, جبکہ پاکستان پیٹریوٹک یوتھ سے میرے ساتھ میر ذیشان خان صاحب موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں عوام جو سوچ رہے ہیں نا, وہ بہت خطرناک سوچ رہے ہیں. آگے آنے والے وقتوں میں چاہے اپوزیشن ہو, حکومت ہو, یا پھر کوئی بھی کرتا دھرتا ہو اور کرتا دھرتا ہونے کا دعویٰ کرے, ان کی طبیعت عوام نے صاف کر دینی ہے. اور دوبارہ جن ایم این ایز نے اور جن سیاستدانوں نے یہ نعرے مارے تھے نا کہ پانی نہیں ہے نلکے میں, سوچ کے آنا ہلکے میں, وہ اب ہلکے میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ اب کوئی ہلکے میں آئے نہ آئے, لیکن عوام جو سوچ کے بیٹھے ہیں نا, عوام خود سیاستدانوں کو ہلکا کر دیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.